أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی زیادہ معزز محترم مقتدر محتشم قابل عزت قابل احترام سامعین و ناظرین اور میری آواز کو سننے والی بابردہ باحیا میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، عید الاضحیٰ کے دن قریب آ رہے ہیں اور جس طرح لوگ منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں جانور خریدنے کے لیے، اسی طرح علماء اکرام مفتیان اعظام سے مسائل پوچھنے کے لیے لوگ رابطہ کر رہے ہیں. قربانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جن کو مختصر وقت کے اندر بیان کرنا یہ مشکل ہے. قربانی کی تاریخ یا ہسٹری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیہ نمبر 27 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، حابیل اور قابیل نے. ایک کی قربانی قبول ہو گئی ولم یتقبل من الاخر، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. تو پتہ چلا قربانی کی عبادت یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے. اور یہ بھی امت محمدیہ کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت اور صدقات اس کے لیے حلال قرار دیے ہیں، وگرنہ پہلی امتوں کے اندر جس بندے کی قربانی قبول ہو جاتی، جو غنائم اللہ کے ہاں مقبول ہوتے، تو آسمانی آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی. قربانی کی اہمیت کا اندازہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کہا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اے صحابہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اجر ملے گا. قربانی کے مسائل کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 قسم کے جانور جن کی قربانی امت مسلمہ کے ہاں جائز اور درست ہے. بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ، ان جانوروں کی قربانی درست اور جائز ہے. اور بکری، بھیڑ ان کی عمر 1 سال ہونا لازمی ہے. لیکن دمبے کے اندر یہ بات خاص ہے کہ اگر دمبا اتنا فربا اور موٹا ہے کہ وہ 1 سال کا لگ رہا ہے لیکن 1 سال کا ہے نہیں، تو اس دمبے کی قربانی بھی جائز ہے. لیکن یہ صرف اور صرف دمبے کے اندر ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کے اندر 1 دن کی چھوٹ نہیں ہے. اور گائے، بیل، بھینس ان کے اندر 2 سال کی ان کی عمر ہونا یہ لازمی ہے. اور بھینس کی قربانی یہ بھی جائز ہے، یہ بھی گائے کی قسم ہے. اگر قاموس میں دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوگا کہ بھینس
یہ گائے کی نسل سے ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ کوئی سوال کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ تھے، تو جس طرح بکرے کے کئی ساری اقسام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی لیکن آج موجود ہیں منڈی کے اندر اور ان کی قربانی درست ہے، اسی طرح گائے کی جتنی اقسام ہیں بھینس سمیت تمام کی تمام اقسام کی قربانی جائز اور درست ہوگی۔ اور اونٹ کے لیے 5 سال عمر ہونا یہ لازمی ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے جب یہ قربانی کے ایام آتے ہیں ایک بویلا شروع کر دیا جاتا ہے اور شور و شرابہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ کہ کیوں نہ قربانی کے بجائے قربانی کے جو پیسے ہیں یہ غریبوں کے اندر تقسیم کیے جائیں اور غریبوں کی دعائیں ملیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ مسلمان شریعت مطہرہ کا پابند ہے۔ جب خدا کے قرآن اور نبی کے فرمان سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس کے اندر ایک مسلمان کے لیے نکتہ چینی کرنا اس کی شایان شان نہیں ہے، اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ خدا کے قرآن اور نبی کے فرمان کے سامنے وہ اپنی رائے رکھے۔ جب قرآن نے کہہ دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عبداللہ بن مسعود حبر الامہ جن کو کہا جاتا ہے، پوری امت کے علماء ایک طرف، عبداللہ بن مسعود ایک طرف، پوری امت کا علم ایک طرف، عبداللہ بن مسعود کا علم ایک طرف، کہتے ہیں کہ اے فَذْبَحْ یوم النحر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم النحر کے دن آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ لوگوں اللہ کے شریعت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر یوم النحر کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل یہ خون بہانا ہے۔ سب سے محبوب ترین عمل اللہ کا یہ خون بہانا ہے۔ غریب کی مدد اس دن اللہ کا محبوب ترین عمل نہیں ہے، بلکہ اس دن سب سے جو زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ خون بہانا ہے۔ اور اگر حقائق کی نظر سے دیکھا جائے تو جتنی مدد قربانی کے ایام کے اندر یا قربانی کی وجہ سے غریب کی ہوتی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جانور پالتا ہے تو غریب پالتا ہے، چارے کا کاروبار ہے یا چارہ لاتا ہے تو غریب لاتا ہے، منڈی کے اندر لاتا ہے تو غریب ہوتا ہے، ذبح کرنے والا غریب ہوتا ہے، یہ سب۔ اور جو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے زیادہ، تیسرا حصہ وہ غریبوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سرکل چل رہا ہے، پیسے کے سرکولیٹ ہو رہا ہے، امیروں سے نکل کر غریبوں کی جیب کے اندر جا رہا ہے، یہ قربانی کی وجہ سے جا رہا ہے۔ لہذا اس طرح کے اعتراضات بھی جو اس موقع پر کیے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا سربراہ کی قربانی، اگر کوئی خاندان کے اندر ایک سربراہ قربانی کر لے تو پوری فیملی کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری فیملی کی طرف سے قربانی سربراہ کے کرنے کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجد سعۃ ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کسی کو اللہ نے وسعت دی ہو کہ وہ قربانی کرے اور پھر وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، ہمارے مصلی گاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر لفظ من جو ہے، من موصولہ جو ہے، یہ تمام افراد کو جو نصاب کے مالک ہیں ان کو شامل ہے۔ اور نصاب کیا ہے؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہوتی ہے اموال زکوٰۃ کی، ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اموال زکوٰۃ میں۔ لیکن قربانی کے اندر گھر کے زائد سامان کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر گھر کا زائد سامان، وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی ملایا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ 5 چیزیں یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر برابر ہو تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس کے ذمہ وہ لازمی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اور اس طرح سے
اس شخص کو قربانی کرنی چاہیے جس کے پاس یہ نصاب پورا ہو۔ اور آج کے دن انٹرنیٹ پر میں نے چیک کیا 4,25,000 روپے 52.5 تولے چاندی کی قیمت انٹرنیٹ پر آئی ہے کہ جس کے پاس 4,25,000 روپے ہوں، چاہے نقدی کی صورت میں ہو، سونا چاندی کی صورت میں ہو، مال تجارت کی صورت میں ہو، یا گھر کا زائد سامان اتنا ہو کہ وہ سارے کا سارے کو ملا کر 4,25,000 کے برابر بن رہا ہے، تو اس شخص کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت عطا فرمائے۔